हकदार सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गई। इन लोगों को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कुछ बड़े सोलर सिस्टम रखने वाले भी 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करके मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर बोझ बन रहे हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पहला हदफ तमाम सार्फिन को QR कोड के जरिए मीटर से लिंक कराना है। डाटा आने के बाद सही हकदार सार्फिन को डिस्काउंट जारी रखेंगे। सब्सिडी सिर्फ अहल सार्फिन तक पहुंचाने के लिए रजिस्ट्रेशन निजाम मुतारिफ करवाया। ख्वाजा आसिफ ने लेस्को का जो जिक्र किया उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं ख्वाजा आसिफ का ट्वीट खुद एहतसाबी का अमल है। सवालों को अवाम में लेकर आते हैं, फिर इनको हल करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को के हुक्म पर मैनेजर SNI ने तहकीकात शुरू कर दी। गफलत बरतने पर लाइन मैन शौकत अली, फलक शेर और लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन मुअत्तल। ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने वाले शब्बीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट से मुतालिक तमाम उमूर और अहदाफ पर इत्तेफाक। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। ज़राए का कहना है आइंदा माली साल के बजट का हजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए हो सकता है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान। FBR का हदफ 13,979 अरब से कम करके 13,005 अरब हो सकता है। आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान। बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ 1,727 अरब रुपए हो सकता है। शदीद गर्मी में कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। पानी का बहरान संगीन तर हो गया। वाटर कॉरपोरेशन ने मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्ट्रिक के मेन केबल में फॉल्ट से पंपिंग स्टेशन को बिजली मुअत्तल। कराची को 5 करोड़ 40 लाख गैलन योमिया पानी की कमी का सामना। जिला वसी और गरबी के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बिजली की खराबी का मुस्तकिल हल न निकाला गया तो पानी की फराहमी मजीद मुतासिर होने का खदशा है। सिंध में पानी की किल्लत, शहरियों को पीने के पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा है। सिंध के अवाम को पानी से महरूम रखने की सूरत हाल किसी भी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत इरसा के जानिबदाराना फैसलों का फौरी नोटिस ले। सीनियर वज़ीर शजीद मेमन का मुतालबा, कहा किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सिंध में किल्लत है जबकि चश्मा जहलुम और तोनसा पंजनद लिंक कैनाल्स के जरिए पानी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों को पीने के पानी की फराहमी बराह रास्त दरिया सिंध से जुड़ी है। पानी की कमी की ये मनफी असरात कराची की सनतों और मजमूई मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़ेंगे। ईरानी हुकाम शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा जंगी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतादिद बार मौखिर किया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्की है। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी हमले में शहीद हुए थे। इसराइल ने जनूबी लेबनान में वाक़ जंगी एतबार से अहमियत के हामिल बेओफोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसराइली वजीर दिफा का कहना है इसराइली अफवाज की सलामती के लिए ये इंतहाई अहम मकाम है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाइयों का दायरा वसी किया जाएगा। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान और वादी बेका के 7 देहात खाली करने की वार्निंग दे दी। जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान एक इसराइली फौजी मारा गया, 4 जख्मी हुए। लेबनानी सदर का अमरीकी वजीर खारजा को टेलीफोन, जंगबंदी के लिए इक़दामात का मुतालबा। मिस्र की जनूबी लेबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत, इसराइली फोर्सेस के इनखला पर जोर। फ्रांस का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा लेबनानी सरजमीन पर इसराइली कब्जे और फौजी कार्रवाइयों को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता।
ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے. اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے. ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنر ہرمز کھول دی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو. بولے ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ایران امریکہ مذاکرات میں نیا ڈیڈ لاک. امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کی کئی شرائط بدل ڈالی. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے مزید سخت شرائط پیش کر دی. مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول، آبنر ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی اور ایران کے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے. نیا فریم ورک ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دیا گیا. ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا. اعلامیے کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی. آبنر ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی لباس میں آگے بڑھنے کا اشارہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI سے تیار تصویر شیئر کی جس میں انہیں فوجی لباس میں دکھایا گیا. وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں. تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے تم حواس باختہ ہو رہے ہو. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. امپورٹڈ گاڑیوں پر ہوئی ڈیوٹی کم کیے جانے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کی خام مال پر آئے ٹیرف میں کمی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خام مال سستا ہونے کا امکان. وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا. زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر ٹیکسز اور زرعی آلات اور مشینری پر امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے. الیکٹرک گاڑیوں اور بائک کا پلانٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. KMC نے ہل پارک کی زمین کے لیے NOC جاری کرنے کی تردید کر دی. KMC نے لیٹر کو جعلی اور فرضی قرار دیتے ہوئے ہل پارک کی اراضی پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کی فوری تحقیقات کا حکم دے دیا. ڈائریکٹر لینڈ KMC نے SSP ایسٹ اور SHO فیروز آباد کو قانونی کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. KMC کا کہنا ہے کسی فرد یا ادارے کو ہل پارک کی زمین پر ترقیاتی حقوق نہیں دیے گئے. مشروط NOC کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. NOC میں سرکاری یا KMC زمین پر قبضے کی کوئی اجازت موجود نہیں. سعودی وزیر حج نے آئندہ حج پالیسی کا اعلان کر دیا. آئندہ سال حج کے خواہش مند ابھی سے پاسپورٹ بنوا لیں. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کہتے ہیں اس سال بھی حج کے لیے بہترین انتظامات کیے. پاکستانی حجاج کرام نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. شکایات کا تناسب 1% سے بھی کم رہا. PIA کا بعد از حج آپریشن. پہلی پرواز گزشتہ روز 114 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی. آج دوسری حج پرواز PK 732 جدہ سے لاہور پہنچ گئی. کراچی آنے والی پہلی پرواز PK 860 شام 7:25 پر پہنچے گی. گیس، پانی اور سیاحت کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود ہمارا صوبہ غریب ہے. خیبر پختونخوا پنجاب کو تو گیس اور پانی دے رہا ہے لیکن ہمارا کسان گندم نہیں لا سکتا. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بنو سوات اور نوشہرہ سے تعلق رکھنے والے وزرائے اعلیٰ نے اپنے علاقوں میں کتنا کام کیا. DI خان میں اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت پیپلز پارٹی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات شفیق جان کہتے ہیں کہ KP حکومت عوامی خدمت، شفافیت اور ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. تمام ارکان اسمبلی بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں.
سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی. نوکنڈی میں پارا سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. تربت اور سبی میں 42 ڈگری. دادو میں پارا 44. نواب شاہ اور سکھر میں 42 ڈگری. حیدرآباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35. گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اسلام آباد کے اٹھال چوک کے قریب ریس لگاتی گاڑیوں نے کئی افراد کو رون ڈالا. 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے. 6 موٹر سائیکلوں اور 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا. جاں بحق عامر اور عدیل کے ورثاء نے مقدمہ درج کرا دیا. ایک نوجوان کے لواحقین کا میت سڑک پر رکھ کر احتجاج. لاڑکانہ کے علاقے گھنٹی پھاٹک کے قریب پولیس پارٹی پر حملہ. مقابلے کے دوران پولیس اہلکار مجیب الرحمان سولنگی شہید، دوسرا اہلکار شدید زخمی. گجرانوالہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو محمد اویس ہلاک. پولیس کا کہنا ہے ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تو ملزمان فرار ہو گئے. مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف. وسطی یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی. انٹرویو میں بطور غیر جانبدار تجزیہ کار زمینی شواہد اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر حقائق بیان کیے. کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بھارتی دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. بھارتی تردید کے باوجود دستیاب رپورٹس S-400 ریڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لو دی سو نے دھوم مچا دی. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.